Say this city has 10 million souls by W.H. Auden. اس نظم کا جو شاعر ہے پوئٹ ایک انگریز تھا، لیکن بعد میں اس نے امریکن سٹیزن شپ حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنی شاعری میں نیشنل امپورٹنس کو کافی واضح کیا، کلیئر کیا۔ اس کے پسندیدہ جو سبجیکٹس ہیں وہ کیا ہے؟ فلاسفی ہے، اس کے بعد ریلیجن، اور اس کے بعد ہسٹری آتی ہے، اور پولیٹیکل بھی شامل ہے اس کے فیورٹ سبجیکٹس میں۔ اس نظم میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک پولیٹیکل ایشو کو سامنے لاتے ہوئے دیکھا، اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو جنگ عظیم اول ہوئی تھی اور اس کے بعد جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، یعنی ورلڈ وار 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہٹلر جو ہے اس نے یہودیوں پر کافی ظلم کیا اور انہیں جرمنی سے نکلنے پر کافی مجبور بھی کیا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی سے اب نکلنے کے بعد یہ جو یہودی ہیں ان کو کسی بھی ملک نے پناہ نہیں دی، رہنے کے لیے جگہ نہیں دی۔ ان یہودیوں نے پھر امریکہ کی راہ کا راستہ لیا، یعنی امریکہ کی طرف چل پڑے، لیکن وہاں پر ان سے جانوروں سے بدتر، یعنی جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا، جانوروں کی طرح رہنے پر مجبور کیا گیا۔ ہمیں پوئٹ بتاتا ہے کہ کبھی یہودیوں کے پاس بھی اپنا ملک تھا۔ پوئٹ کہتے کہ اگر ان کے پاس اپنا ملک ہوتا تو یہ بہت خوش رہتے، آزادی سے رہ سکتے، لیکن یہ امریکہ میں ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں پوئٹ بتاتا ہے کہ یہ جو جلا وطنی ہے، یعنی اپنے ملک سے باہر نکل کر کسی دوسرے ملک میں جانا جو ہے یہ کافی ایک چیلنجنگ ہے، کیونکہ پاسپورٹ نہیں ہوتے، بعض اوقات پاسپورٹ جو ہوتے ہیں وہ اولڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ڈبل سزا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کے یہودیوں کے جو پاسپورٹس تھے وہ کافی اولڈ ہو چکے تھے۔ امریکہ میں ان کی اپنی آئیڈینٹی، شناخت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب غربت کی عالم میں، غربت کی حالت میں زندگی یہاں پہ گزار رہے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ پوئٹ ایک جرمن یہودی کے متعلق ایک کہانی بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جرمنی یہودی جو تھا امریکن ایمبیسی میں جاتا ہے اور وہاں پہ امریکن سٹیزن شپ کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے، لیکن وہاں پہ ایمبیسی والے بتاتے ہیں کہ وہ 1 سال بعد آئے۔ وہ یہودی یہ جب سنتا ہے اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ امیزڈ ہو جاتا ہے کہ 1 سال تک وہ کس حیثیت سے امریکہ میں رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یہودی جرمنی جو تھا وہ چل پھر رہا تھا، اور اس ایک جلسے میں ایک امریکن بندہ یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو امریکہ میں نہیں رہنے دیا جائے، اور ان کو روٹی سے، ان کو کھانے سے، فوڈ سے بھی محروم کر دیا جائے گا، یعنی ان کو یہ ساری چیزیں روک دی جائیں، ان کو نکال دیا جائے۔ وہ بدقسمت یہودی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر مچھلیوں کو سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مچھلیاں پوری آزادی سے سمندر میں اچھل رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو امیگرنٹ، مہاجر، یہ یہودی، یہ جو ہے یہ زندگی میں ان مچھلیوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ یہ مچھلیاں ادھر ادھر تو جا سکتی تھی آزادی سے، لیکن یہ یہودی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ جو امیگرنٹ جیو ہے، یعنی یہ مہاجر یہودی، یہ کتے کو دیکھتا ہے جس کی واسکٹ ایک شاندار انداز میں سجی ہوتی ہے اور واسکٹ پہنے ہوتا ہے۔ یہ یہودی کہتا ہے کہ امریکہ میں ایک کتا بہت رسپیکٹیبل ہے، ہم سے زیادہ معزز ہے، ہم سے زیادہ بہت امپورٹنس ہے، اور ایک یہودی کو ایک کتے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہے ایک بلی کو دیکھتا ہے کہ گھر میں جا رہی ہوتی ہے۔ یہ یہودی کہتا ہے کہ اس بلی کا گھر ہے، کتے کا بھی گھر ہے، لیکن ہمارا گھر نہیں ہے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جنگل میں خوبصورت گانا سنتا ہے پرندوں کا یہ یہودی، اور یہ کہتا ہے کہ یہ پرندے اسی لیے اچھا گا رہے ہیں، اسی لیے آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے،
اگر ہوتا نا تو ان کی حالت بھی ہماری طرح ہوتی۔ اس کے بعد ہمیں پوئٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ امریکہ میں نا بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی سٹرکچرز ہیں، بلڈنگز ہیں، اور ہزاروں دروازے ہیں، ڈورز ہیں، کھڑکیاں ہیں، لیکن یہودیوں کے لیے نا ان بلڈنگز میں جگہ نہیں ہے، ان کو یہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آخر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوئٹ بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گراؤنڈز، ان میں جو سولجرز پریپریشن کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں نا، یہ یہودیوں کو امریکہ سے نکالنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ان کو اس ملک سے در بدر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہاں سے مکمل طور پہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ نظم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ نظم آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔